یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون یہودی عیسائی اپنا مذہب کیسے پھیلاتے ہیں. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ آپ کا مذہب نہیں ہے. یہ بالکل قطعی طور پہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور جناب پھر اس نے کہا یعنی نعوذ باللہ اللہ نے تو اپنا ہاتھ لڑکے پہ نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. یہ جھوٹ بات لکھی ہوئی بائبل میں کیونکہ اسی بائبل میں لکھا ہے. اس سے پہلے اسماعیل ہو چکا ابھی پیچھے پڑا ہم نے اسماعیل کا بھی پیچھے پڑا بیٹا جو گورخر اور یہاں کہہ رہا اکلوتا بیٹا. دیکھا آپ نے ایک اور جھوٹ. یہ اللہ کلام ہے کیا؟ آگے اور ابراہیم نے نگاہ اٹھائی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا کو بیٹا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اسے مینڈے کو پکڑا اپنے بیٹے کے بدلے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھا دیا. یعنی اپنے بیٹے کی جگہ فدیہ کیا بکرے کو. اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کی نہیں یہودیوں کے پروپیگنڈا ہے. باقاعدہ یہودی آج بھی پریکٹس کرتا ہے. یہودی جتنے ہیں دنیا میں ان کا یہ سٹانچ بلیف ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بکرا کاٹیں. تو جب بھی ان کے مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں وہ باقاعدہ کالے بکرے کاٹتے اور کالی مرغیاں اور فلانی چیزیں. یہودی اس کا ہمارے دین سے اللہ کے دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب دیکھیے آگے ایک آیت ہے سورہ اسراء 17 اور 60 آیت. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے تجھ سے کہا بے شک تیرے رب نے لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم نے اس خواب کو جو ہم نے تجھ کو دکھایا لوگوں کے لیے دلکش دل فریبتا اور قرآن میں لعنت کیا ہوا شجر بنا دیا اور ہم ان کو خوف دلاتے ہیں پس وہ نہیں بڑھتے سوائے بڑی طغیانی ناحق سرکشی کرفتگی میں. یعنی اس آیت کو میں اسی لیے بتانا چاہوں یہ جو خواب ہے جس کو آپ سننے آئے یہ جو خواب سن رہے ہیں آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسانیت کے لیے دل فریبتا بنا دیا اور لعنت کیا ہوا درخت وہی خواب. اگر اس خواب کی صحیح روح اور اس پہ صحیح عمل نہیں کریں گے تو وہ ایک آپ کے لیے لعنت کیا ہوا درخت ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ دل فریبتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے یا اپنے آپ کو کیسے قربان کرنا ہے اللہ کی نظر میں. جو اسماعیل علیہ السلام کریں گے وہی تو سمجھنا ہے. وہ خواب کی تعبیر کیا تھی اس خواب کی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے کہ انہوں نے حقیقت میں کیا کیا. حقیقت میں اللہ نے ان سے کیا کروایا تعبیر کیا کیونکہ ان دونوں نے اللہ نے تو ان کو خواب دکھایا اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کو جو امر کیا جا رہا ہے جو آرڈر کیا جا رہا ہے آپ کر گزریے مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا یہ ہے سارا ڈسکشن. لیکن بائبل کو میں نے بتا دیا انہوں نے کیا کیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح میں بتائے گا خواب کی تعبیر کس طرح سامنے آئے گی. سورہ بقرہ 125 آیت اس میں 8 اور 9 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا کہ یہ تم دونوں میرے گھر کی طاعت کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیے خواب پہ واپس میں ریپیٹ ایک صرف اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا آپ کر گزریے جو آپ کو امر کیا جا رہا ہے مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. یہ دونوں کون ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا بیٹا مانگا ربی حبلی من الصالحین اے رب مجھے صالحین میں سے دے. تو اللہ نے جب ان کو بیٹا دیا اوام حلیم پھر اللہ نے ان کو خواب دیکھا انہوں نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں فزیکل سلوٹر خواب میں. اب وہ
دونوں نے جب سر تسلیم کر لیا کہ میں تجھے ذبح کروں اور وہ ذبح ہونے کو تیار ہو جائے، مگر کس طرح ذبح خواب میں ہو رہا ہے سب، یہ حقیقت میں کیا ہوگا دیکھیں یہاں اس آیت میں لکھا ہے، جو آدھا پورشن چھوڑ کے میں نیچے پڑھ رہا ہوں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کی طہارت کرو، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں، تم دونوں. پہلے تو ابراہیم تھے امام علیہ السلام، اب اسماعیل علیہ السلام کیسے، ان پہ ڈیوٹی کیا دی جا رہی ہے، ان پہ کیا اس خواب کی تعویل کیا ہو رہی ہے، انہوں نے سلام اب سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہے، دونوں نے راضی ہو گئے کہ جو آرڈر ملا جا رہا ہے کرو. تو ذبح نہیں، یہ جو عہد دیا اللہ نے، فزیکل سلاٹر نہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تم دونوں میرے گھر کی طہارت کرو، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو قیام اور رکوع سجود کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے میرے گھر کو طہارت کرو، میرے گھر کو پاک کرو، ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں اور قیام. تو دیکھیے لوگ کیسے اللہ کے گھر کو آپ پاک کریں گے، لوگوں کے لیے کہہ رہے وہ ابراہیم اسماعیل سے آئے تم لوگوں کے لیے میرے گھر کی جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، لوگوں کے لیے. تو لوگ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے لوگ جہاں سے جاتے ہیں وہاں جا کے گھر پہ کیا ہوتا ہے، وہاں طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر ہماری بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا سے لوگ ہیں جو وہ جھاڑو صفائیاں ہو رہی ہے، دیکھا آپ نے وہاں گیا کوئی یہاں سے، ہاں کوئی گیا نہیں گیا؟ بھائی آپ لوگ میں سے کوئی نہیں گیا تھا جو گئے نا، ہاتھ اٹھائے، ویری گڈ. تو وہاں پر ہمارے جیسے بھائی وہاں بہت سارے ہیں جو کتنا بہترین سسٹم ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ساری گندگی صاف کر دیتے ہیں گھر کو، مطلب مسجد حرام اور پورا جو ہے صاف ایریا ہے، وہاں پر آپ کو کوئی چیز ذرا سے گرتی ہے تھوڑی دیر میں آتے صفائیاں، پتہ نہیں کتنے لوگ صفائیاں کر رہے ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ جو صفائی کی جا رہی ہے اس گھر کی، یہ ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرو لوگوں کے لیے، جھاڑویں دو اور صفائیاں کرو، پوچھے لگاؤ. مطلب پوچھ رہے ہوں، آپ بتائیے نا، آپ سوچیں کہ کیا ابراہیم اسلام اور اسماعیل اسلام کو اللہ نے یہ کہا کہ وہاں پوچھے اور جھاڑو لگاتے رہو جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، طہارت کر. تو کیا طہارت کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کے گھر میں، اللہ کے گھر کے بارے میں کچھ ذہن میں کچھ غلط باتیں ہیں. گھر کے بارے میں کیا باتیں ہیں معاشرے میں؟ 360 بت، اور وہ ابرا کون ہے؟ عیسائی. 360 بت رکھے میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور جناب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس سے پیچھے بھی چلے جائیں ہسٹری میں، وہ کہتے ہیں وہاں بت پرستی ہوتی تھی صاحب، استغفر اللہ، اور ننگے طواف ہوتے تھے، اور نماز کا طریقہ نہیں ہے، نماز کا کوئی طریقہ نہیں دنیا میں. نماز تو پتہ ہے آپ کو، پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھیں، قرآن میں نہیں آیا. یہ سب کیا چیز ہے؟ کیونکہ قیام رکوع سجود میں ہو رہا ہے، نماز قائم ہے نا وہاں پر، اس وقت بھی ہے نماز قائم ہے وہاں، قیام رکوع سجود ہو رہا ہے، اور طواف بھی اس وقت ہو رہا ہے. ابراہیم اسماعیل سے عہد کیا لی جا رہا ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف جو کر رہے ہیں لوگ، یعنی وہ لوگ جو طواف کرنے پہنچ گئے انہیں پتہ ہی طواف کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ گھر کے پہنچ کے نماز قیام رکوع سجود وہاں کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں. تو میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں لوگ، جو اعتکاف کر رہے ہیں لوگ، جو سجود کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو اس وقت سے بات ہو رہی ہے پاکی کی جس وقت آپ سمجھے اس وقت سے ناپاک رکھا ہوئے لوگوں نے، لیکن طواف ہو رہا تھا، لیکن قیام رکوع سجود نماز ہو رہی تھی، اس وقت بھی نماز ہو رہی تھی، قیام بھی تھا، رکوع بھی، سجود، سب چیز، لیکن ذہن میں طہارت نہیں تھی لوگوں کی. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام سے جو ان پہ ڈیوٹی ڈالی گئی یا انہوں نے جو قربانی ہے وہ یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں. اور آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ وہاں جا رہے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور صاحب حج کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں معصوم، اور پھر پورا کروں گا دبا کے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یقین کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے ان کو نواز دیا پیسوں سے تو جا کے حج کر کے آ گئے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے نماز پڑھتے رہے پوری زندگی، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے
اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں بس دوبارہ پیدا ہو گئے، اب خوب پاک ہو گیا، اب بوجھ اٹھانے کے گناہ دوبارہ سے اٹھاؤں، گناہ بہت بڑھ بڑھ کے کرائم کروں، کیونکہ اب تو نیا ہو گیا نا، پاک صاف ستھرا ہو گیا ہوں۔ تو جناب اب آپ کو پتہ چلا خواب کی تعویل کیسے آ رہی ہے کہ اللہ ہی نے بتایا کہ ان دونوں سے اللہ نے کیا کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ یہ ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جائیں، جتنے بھی لیڈیز اور جینٹس یہاں آئے ہوئے ہیں اس سے آپ ایکسکلوڈڈ ہیں اگر آپ نہیں کریں گے۔ تو سن رہے ہیں آپ، اسماعیل علیہ السلام نے جو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے، آج بھی لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، آج بھی قیام رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا رون امام کہتے ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ ہر نماز پڑھنے والے آدمی نے مجھ سے سوال کیا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ خود نماز پڑھ رہا ہے، پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، وہ طریقہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ تو اس کے معنی وہ کیا ہے کہ طاہر نہیں ہے نا، اس کا گھر پاکی نہیں، کیوں پتہ ہی نہیں کیا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن میں نہیں ہے، طہارت نہیں ہے اس کے ذہن۔ تو آج آپ کو بھی اگر ایجوکیشن ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو کرنا ہے گراؤنڈ پہ، کیونکہ ابھی آگے آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح آپ کو بیٹا بننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو ہے ہمارے مذہب کے، وہ ان لوگوں کے باپ ہیں جو ان کو بیٹا بننا ان کے لیے پسند کر، خواہ مخواہ آپ کے باپ نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ نے صاحب کہا میری ذریت میں سے بھی امام، ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری ذریت میں امام اللہ کہہ رہا وہی ہوگا جن کو عہد ان کو پہنچے گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ اگر ظالم کا مطلب اندھیرے میں رہنا ہے، ظلمات میں رہنا ہے تو رہتے رہیں آپ کو امامت کچھ نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا، تو وہ انہوں نے عہد کیا کیا ہوا ہے کہ مجھے امام بننا ہے، تو امام بننے کی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، تو انہوں نے بیٹے کو پھر خاص خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، تو ذبح کرنے کا طریقہ بتا دیا، انہوں نے کہا اللہ نے عہد کیا کہ یہ دونوں تم کرو۔ آگے دیکھیے اسی طرح یہ سب باتیں اللہ بتا رہا ہے اس خواب کی تعبیر، سورہ 48:27 لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈواتے ہوئے اور صلاۃ قصر کرتے ہوئے، تم خوف نہ کھاؤ، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے قریبی فتح بنائی ہے۔ تو اب اللہ سچ کر دکھا رہا ہے رسول کا خواب، ایک تو عہد لے لیا، اور اب سچ کیسے کر رہا ہے کہ دیکھا کچھ ہے، یا دیکھا کچھ اور ہو رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے قربانی ہو رہی ہے، ذبح کرا جا رہا ہے فزیکل، حقیقت میں کچھ اور عہد لیا جا رہا ہے، حقیقت کی دنیا میں عہد کچھ اور لیا گیا، حقیقت میں اللہ کہا ہے تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، اللہ نے چاہا امن کے ساتھ سر منڈواتے ہوئے اور قصر نماز کرتے ہوئے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ یہ لکھا ہے نا، تحقیق اللہ نے اپنے رسول خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈواتے ہوئے اور صلاۃ قصر کرتے ہوئے، یعنی ایسا ہوگا کہ آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، آپ سے مطلب ابراہیم اسماعیل اور ذریت، اور آج ہم سب اگر ان کی ذریت میں ہیں، اگر ہم اللہ کی نظر میں ان کے حساب سے وہ قربانی اگر دیں گے ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں گنجے۔ اور اچھا اب یہ الگ بات ہے، حج کا ایسا ٹاپک نہیں ہے، جو حج کرنے والے جاتے ہیں تو جب وہاں سے حج کے مینا میں جب کنکری مارتے ہیں 2 دن کے بعد، تو وہاں سے سر منڈوا کے پھر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں گنجے ہو کر، اور اس دوران آپ نے نماز بھی قصر کی ہوتی ہے، آپ نے مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں، اسپیشلی عرفات اور مزدلفہ، عرفات میں ہر جگہ آپ قصر نمازیں 2 کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ملا کے، وہ ایک پروسیس ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ جب حج پہ ہوگا بتا دیا جائے گا، لیکن ایٹ دا مومنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ ایک انٹرپریٹیشن بتا رہا ہے کس طرح تم داخل ہو رہا ہو، اور اللہ نے کیا عہد دیا ابراہیم اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں، تمہارا یہ کام ہے، یہ ہم سب کا بھی کس طرح کام ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ البقرہ 2 کی 128 میں یہ کام بڑا بوجھ والا ہے، تو اس کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگی اور رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی۔ انہوں نے کس طرح دعا مانگی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم کردہ یا سبمیٹر بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ اپنا مسلم سبمیٹر سر تسلیم کردہ بنا دے، اور ہمیں ہماری تنہائیوں کی جگہ دکھا دے، اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس میں یہ بات ہے کہ پہلے تو آپ کو سمجھ میں آگے ان پہ کیا رسپانسبلٹی ڈالی۔ اب دیکھیے ہم یہ سمجھ لیں ہر زمانے میں اور آج بھی کہ ہمیشہ اللہ کی آیات اور اللہ کی بات ہی لوگوں کے دل بدلتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ تم میرے گھر کو طہارت کرو، جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں اور جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا کرو، تو وہ کوئی اپنی فلسفی جھاڑیں گے جا کے؟ ہاں نہیں نا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کروایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کس طرح کر رہے ہیں؟ طہارت گھر کی لوگوں کی، یہ یاد رکھے، دونوں سے کہا ہے نا، تم سے لیا ہے نا ابراہیم اسماعیل سے۔ اب وہ کس طرح کرتے ہیں طہارت لوگوں کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ سبمیٹر مسلم بنا اپنے لیے۔ پہلے اپنے آپ کو کہا انہوں نے، اور جن کی طہارت کی ان کے لیے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک ذریت اٹھا مسلم سبمیٹر سر تسلیم خم کردہ جو ہو تیرے لیے۔ کس طرح ہو رہی ہے صاحب؟ دیکھیے کہ میں اگر فرض کریے آپ لوگوں کو اپنی کوئی فلسفی کے مطابق کچھ کہوں اور لوگ ایک بندے لوگوں کے فالوور بن جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے فالوور تو نہیں ہوئے نا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کو سبمیٹر مسلم سر تسلیم خم کردہ کس کے لیے بنا؟ تیرے لیے۔ مسلم کے معنی سبمیٹر، اردو میں سر تسلیم خم کردہ، کس کا؟ اللہ کے لیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے لیے ہم کو سر تسلیم خم کردہ دونوں کو، ابراہیم اسماعیل دونوں کہہ رہے ہیں، مسلم سر تسلیم خم کردہ بنا اپنے لیے، تیرے لیے۔ تو اب کوشچن، رک جائیے، پوز، کوشچن، کیا میں سبمیٹر ہوں اللہ کے لیے؟ سر تسلیم خم کردہ ہوں اللہ کے لیے؟ اگر مجھ کو کوئی بھی آیت نہیں معلوم اور کسی آیت کے میں سر تسلیم نہیں کر رہا، سبمٹ نہیں کر رہا، تو میں اللہ کا سبمیٹر تھوڑی ہوں، میں اللہ کا مسلم تھوڑی ہوں۔ کیونکہ دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سبمیٹر ہیں، اور وہ بتاتے ہیں ہم سنی مسلم ہیں، ہم شیعہ مسلم ہیں، وہ ٹھیک ہے دیوبندی مسلم ہے، ٹھیک ہے حنفی مسلم ہے، وہ ٹھیک ہے قرآن مانتے ہیں، فلانے مسلم ہے۔ تو بدھسٹ مسلم بھی ہیں، وہ بدھسٹ مذہب کے سبمیٹر ہیں، کرسچن مسلم بھی ہیں، وہ کرسچن مذہب کے سبمیٹر ہیں، ہندو مسلم بھی ہیں، وہ ہندو مذہب کے سبمیٹر ہیں۔ آپ کس کے سبمیٹر ہیں؟ جب اللہ کا تو اللہ کی آیت دکھائیں، کون سی آیت کو مان رہے ہیں آپ؟ کون سی آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اپنے سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے مانگا، یہی طہارت ہے لوگوں کی طہارت، یہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ مسلم سبمیٹر تیرے لیے بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ایک ذریت امت اٹھا جو مسلم ہو، سبمیٹر ہو تیرے لیے۔ خود تھوڑی بنا سکتے، وہ سبمیٹر بننا ہے اللہ کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا بھی یہی مانگی، اور یہ بتانے سے، ایجوکیشن سے آپ سب کو اور ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا سبمیٹر بننا ہے، اور اللہ کے آپ سبمیٹر ہرگز نہیں بن سکتے اگر آپ آیت پہ عمل نہیں کر رہے۔ پہلے تو جانیں، فرسٹ جاننا، سیکنڈ اس پہ سبمٹ کرنا، تھرڈ اس پہ ایمان لانا، فورتھ اس پہ عمل کرنا۔ چار چیزیں ایمان، اس سے پہلے سبمٹ سر تسلیم، پہلے ایگری کرنا، سر تسلیم کرتا ہوں میں اس بات پر، صحیح ہے، میں نے خالی صحیح ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایمان لایا، عمل کر رہا ہوں، عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن مانتا ہوں صحیح ہے، یہ بات صحیح لکھی ہے، یہ کس سے کیا ہو رہا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، سیکنڈ ایمان، اور پھر دوسرا عمل، تین چیزوں کی کمبینیشن ہے، اس کے بعد آپ اللہ کی نظر میں ہوئے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ صرف نوئنگ تھوڑی ہے اسلام،
سلامتی میں داخل ہونا. صرف جان لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, میں اتنے سارے شروع میں ان کے القاب سے بنایا, القاب بتائے ان کے, میں نے دیکھے ان کو کیا اللہ نے مقام دیا, لیکن وہ نہیں کہہ رہے میں مسلم بنا دوں گا. جبکہ خواب میں دونوں اسماعیل سے عہد لیا کہ تم یہ کرو, طہارت کرو, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگ لی آپ کریے. تو یہ ایجوکیشن جو ہے نا, یہ آپ کو کرائے گی سر تسلیم کردہ. اسی طرح دیکھیے سورت نمبر ابراہیم 14 اس کی 40 اور 41, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے, اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے. اے ہمارے رب حساب کے دن میری اور میرے والدین کی اور مومن کی مغفرت کر دے. کیا ہو رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے کہ مجھے اور میری ذریت کو کیا کروا, صلاۃ پہ قائم کروا. صلاۃ تو ہو رہی تھی, عہد کیا لیا تھا, وَإِذْ نَادَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, عہد لیا ہے ابراہیم اسماعیل کو میرے گھر کو پاک کرو, جو طواف کر رہے ہیں, جو اعتکاف کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, یہ تو عہد ہے. اب مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کرنے والا بنا دے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو, صلاۃ پہ قائم, ذریت کو, مجھے اور میری ذریت کو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں بھائی, کیا پڑھتے ہیں نماز میں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں؟ زور سے بولیے. آیات. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے صلاۃ پہ قائم کروا, تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآنی آیات. سمجھ آ رہی ہے آپ کو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کرو, میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ. تو صلاۃ تو کب سے چلی آ رہی ہے, تو عہد بھی لیا تھا میرے گھر میں, میرے گھر کو پاک کرو, جو قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ کر تو رہے, لیکن ان کے ذہن میں اسپرٹ آف صلاۃ چلی گئی, ہٹ گئی. تو پوچھ رہے ہیں صلاۃ کا طریقہ بتائیے. قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, لیکن طریقہ نہیں نماز کا پتہ. سچ بول رہے ہیں بیچارے, طہارت کریں ان کی آپ, کہ صلاۃ تو جب سے قائم ہے. قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے رب میری دعا قبول کر لے, کہ میرے صلاۃ قائم کرنے والا مجھے بنا اور میری ذریت کو بھی بنا. ربنا اغفر لی ولوالدی, اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے. وللمؤمنین, اور مومن یوم یقوم الحساب. یہ کون ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ طہارت لوگوں کی, جو طواف کر رہے ہیں, جو اعتکاف کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں, لیکن گھر جو ہے ان کا طاہر نہیں ہے ان کے ذہن میں. یہ ابراہیم علیہ السلام آیات کے ذریعے ہم سب کی طہارت کر رہے ہیں. اور سنیے تو آگے جناب دیکھیے ایک اور پھر دعا, البقرہ 2:129, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی طہارت کر رہے ہیں, یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی, تاکہ ایجوکیشن اور طہارت ہو جائے گھر کی, اللہ کے گھر کی. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول معبوس مقرر کر دے, جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے, بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب معبوس کر دے کر ان لوگوں میں. وہی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یوں ان لوگ سے سمجھے ہم لوگ. یہ ایسا لگ رہا ہے ادھر کچھ ذہن میں چلا ہوا, نہیں ہم لوگ ہے نا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب انہی میں سے, انہی میں معبوس کر دے, انہی میں رسول. اس کی ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے لوگوں پر تیری آیات, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور اس کتاب کا علم دے گا. یہ دیکھیے کتاب نظر آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب کا علم دے گا کون؟ رسول. صحیح ہے غلط پڑھ رہا ہوں؟ یہاں عربی میں یہی لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, اور پڑھائے گا وہ حکمت سے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کو تزکیہ کر دے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک آپ جو ہے حکمت والے اور طاقتور ہیں. سوری, یہ دیکھا آپ نے, یہ کتاب. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ اے رب معبوس کر دے ایک رسول, مقرر کر دے ایک رسول,
جو لوگوں پر لوگوں میں سے انہی پہ سے جو لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے گا. آیات، اللہ کی آیت تلاوت کرنا، اس کتاب کا علم دینا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ذرا پلیز بتائیے. ابراہیم علیہ السلام. اور کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. یہ ان سے معاہدہ ہوا ہے، یہ خواب کی تعبیر کی انٹرپریٹیشن اور اس کو وہ عمل کر رہے ہیں. اور یہ کتاب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ بھائی یہ پیچھے پتہ ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام جانتے، انہیں نہیں معلوم کہ کتاب کون سی ہے، لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں. امیجن کرے وہ رسول کو بھی نہیں جانتے استغفر اللہ، اور کتاب کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ کتاب تو 14 سال پہلے آئی ہے نا. استغفر اللہ. کتاب سوچ رہے کب سے دعا چلی آ رہی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمت ویزکی. میرا محبوس کر دے، ان کے اندر مقرر کر دے رسول جو تیری آیات تلاوت کرے. آیات وہ نہیں جانتے تھے، کتاب کا علم دے. کتاب نہیں جانتے تھے وہ. والحکمت، حکمت کا علم دے. ویزکیہم، اور لوگوں کو تزکیہ کر دے. انک انت العزیز الحکیم. سب جانتے تھے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود آپ سب کے گھر ناپاک، اللہ کا گھر، کیونکہ آپ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں تھا. اس سے کیا ہو رہا؟ اللہ گھر ناپاک کر رہے ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں نہیں معلوم، کتاب پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، نماز قائم کر رہے ہیں نہیں معلوم. یہ ہو رہا ہے. یہ طہارت سمجھ کیسی طہارت ہو رہی ہے؟ طہارت یہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت سے لے کے آج تک آئے تھے، کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ مین کائنڈ آئے گی، ابراہیم علیہ السلام امام ہے. تو انہوں نے سورہ بقرہ 2:127 آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بیت اللہ سے قواعد بلند کیے تو کہا اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں یرفعو ابراہیم القواعد، یرفعو کے معنی ہوتا ہے رفع کیا، بلند کیا. قواعد یعنی اس کے اصول، ضابطہ اصول کو کہتے ہیں قاعدہ، قاعدے قواعد. یہ مشکل الفاظ ہے کہ یہ ہے، لیکن جب آدمی اسے پڑھ رہے تو لگ رہا ہے دیواریں چن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. استغفر اللہ، مستری بنا دیا. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ دیواریں چن رہے تھے اور پتھر اٹھ رہا تھا. کہاں دیواریں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے قاعدے قواعد بلند کیے، جو ابھی آپ نے آیتیں سنی پیچھے، اس سے کیا بلند ہوا؟ صلاۃ پہ قائم کر مجھے اور میری ذریت کو، مجھے مسلم بنا، میری ذریت کو مسلم بنا. یہ قاعدے قواعد ہیں. آپ جب تک سر تسلیم ہم کردہ اللہ کے نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو قواعد بیسک قاعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں پہلے، پھر صلاۃ قائم کریں، پھر رسول مابوس ہو وہ آپ کو کتاب کی تلاوت کرے، آپ کے ذہن میں آیتیں یاد ہو جائیں، آیتیں تلاوت کرے آپ کے ذہن میں. تو یہ سب سلسلہ، یہ قاعدے قواعد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کعبہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ نہیں بنایا. یہ دیکھیں وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کیے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب گھر سے قاعدے قواعد جو ہیں ان کو جب بلند کیا ابراہیم اسماعیل نے، انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے. کیا قبول کر لے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمن یوم یقوم الحساب. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم السلام. یہ کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے تو قبول کر لے. یہ اس سے کیا ہوا؟ اللہ کا گھر بلند ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی طہارت ہو رہی ہے، لوگوں کی طہارت ہو رہی ہے. مجھے صلاۃ پہ قائم کروائے، صلاۃ کی روح کے ساتھ. کتاب کا علم آئے گا تو روح آئے گی. کتاب کا علم ایسی تھوڑی جو زبانی تلاوت کر دینا. تو رب